اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا آج کیس اسی نوعیت کا ایک صاحب میرے پاس آئے اور ایک مشورے کے لیے جو آپ تک بھی پہنچانا ضروری سمجھا میں نے، تو یہ آپ تک بھی مشورہ پہنچا دیتا ہوں۔ تو بہرحال صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک گاڑی خریدی تھی کوئی 1 سال پہلے، تو اس کے بعد وہ ان کے پاس گاڑی تھی، لیکن وہ پچھلے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک چیک پوسٹ کے اوپر پولیس نے اس کو روکا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مشکوک سمجھتے ہوئے گاڑی کو وہاں پر 550 ایک سیکشن ہوتی ہے ضابطۂ فوجداری، اس میں بند کر دیا گاڑی کو مشکوک سمجھتے ہوئے، اور اس کو بھیج دیا کہ آپ جائیں، ہم اس کی لیبارٹری کروائیں گے گاڑی کی فورنسک سائنس لیبارٹری سے نا، فورنسک جو سائنس لیبارٹری ہے وہاں سے، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو بلا لیں گے جب آپ کی ضرورت ہوگی، ابھی آپ جائیں۔ تو گاڑی بہرحال انہوں نے قصہ مختصر کہ گاڑی انہوں نے قبضے میں کر لی تھی پولیس نے۔ اس کے بعد پولیس نے گاڑی کو لیبارٹری کے لیے بھیجا ہے، تو اس کے بعد جب اس کا کیمیکل ٹریٹمنٹ ہوا ہے تو اس کے اندر یہ پتہ چلا کہ جو اس کا چیسز نمبر ہے نا وہ ٹیمپرڈ ہے، یعنی گاڑی چوری کی ہے وہ، چونکہ جب کیمیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کا جو نمبر موجودہ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم وہ بھی سامنے ہوتا ہے، پھر جب اس کو کیمیکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو پھر نیا نمبر بھی بیچ میں سے نکل آتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی جو ہے ٹیمپرڈ ہے۔ تو وہ گاڑی بہرحال چوری کی نکلی۔ تو اب انہوں نے مجھے بتایا کہ اب اس طریقے سے پولیس نے جو ہے نا 420 468 471 کا ایک پرچہ جو ہے FIR جو وہ درج کر دیے تھانے میں، اور مجھے تھانے میں بلا رہے ہیں۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے لیے پریشانی ہوئی ہے کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے تو گاڑی خریدی ہے، میرے پاس ایگریمنٹ موجود ہے، اور وہ بندہ بھی میں جانتا ہوں جہاں وہ رہتا ہے، تو میں نے تو ایک مقامی بندے سے خریدی ہے۔ اب مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے لیے کافی دشواری بنی ہوئی ہے، کافی میری گاڑی مہنگی گاڑی ہے اور میرے پیسے بھی اس طرح ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قصہ مختصر کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں کہ پیچیدگیاں تو اور بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سوال کے مطابق ٹو دی پوائنٹ جواب دے دیا جائے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جو پوچھنے والا ہے کوئی بھی۔ اب اس کے لیے گزارش یہی ہے کہ سب سے پہلے چونکہ FIR درج ہو گئی ہے، گاڑی آپ کے قبضے سے لی گئی ہے، تو اب پولیس نے ظاہر پرچہ دیا ہے، وہ آپ کو گرفتار بھی کر سکتی ہے، چاہے تو آپ کو مطلب گرفتار نہ بھی کریں، ان کے پاس اختیارات پولیس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن بہرحال گرفتار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ کروا لیں سیشن کورٹ سے، وہ عارضی طور پہ ضمانت منظور ہو جائے گی، جس کے اندر آپ کا موقف یہی ہوگا، آپ اپنی بیل اپلیکیشن فائل کریں گے جس میں یہ بات ہوگی کہ جناب یہ گاڑی میں نے خریدی تھی، یہ میرے پاس ایگریمنٹ بھی ہے، اور وہ بندہ بھی یہیں پر ہے، میں نے اس سے خریدی ہے، اور نہ میں نے نہ چوری کی ہے، نہ مجھے اس کا علم تھا، میں نے نیک نیتی سے خریدی ہے۔ بہرحال اپنی آپ BBA جو ہے عدالت میں دائر کریں گے، تو عدالت آپ کی حالات و واقعات عارضی طور پر آپ کی ضمانت جو ہے 1 ہفتہ 10 دن کے لیے منظور کر لے گی، اور پولیس کو بھی نوٹس بھیج دے گی کہ بھائی اس بندے نے یہاں سے ضمانت کرائی ہے، تو آپ بھی عدالت کے اندر فلاں تاریخ کو ریکارڈ لے کر ساری چیزیں عدالت میں پیش ہوں۔ تو وہ بندے کی آپ کی اس طرح ضمانت ہو جائے گی قبل از گرفتاری۔ اس کے بعد آپ نے جیسی آپ کی ضمانت ہو جائے تو آپ نے سیدھا جو پولیس آفیسر ہے جس کے پاس اس کی تفتیش ہے، آپ تھانے میں اس کے پاس جائیں اور جا کر اس کو ساری صورتحال بتائیں کہ یہ گاڑی میں نے خریدی تھی، یہ میرا ایگریمنٹ ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب وہ جو IO ہوگا، تو جو انویسٹیگیشن آفیسر تفتیشی جو ہے وہ آپ کی ساری صورتحال کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ آپ جو ہے بے گناہ ہیں اور آپ کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، نیک نیتی سے آپ نے خریدی ہے، اور آپ کے پاس خریدنے کا ثبوت بھی موجود ہے، اور آپ وہ بندہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو جس سے آپ نے لی ہے۔ تو پولیس اس 1 ہفتے میں جو آپ کو ضمانت ملی ہوئی ہے عارضی طور پہ اس کی تفتیش کرے گی، اور تفتیش کرنے کے بعد جو ہے نا، اور اس بندے کو بھی بلائے گی جس سے آپ نے خریدی ہے، اور اس سے بھی پوچھے گی، وہ بھی کہے گا جی ہاں میں نے خریدی ہے، میں نے بیچی ہے ان کو، تو آپ کی تو کم سے کم آپ کی حد تک بے گناہی جو ہے وہ چیز سامنے آ جائے گی، جس پر پولیس جو ہے وہ آپ کے حوالے سے جو ہے نا اپنی ایک رپورٹ ترتیب دے دے گی، اور جو نیکسٹ ڈیٹ عدالت کے اندر ہوگی جہاں سے آپ کی ضمانت ہوئی ہے وہاں پر وہ پھر پولیس ریکارڈ پیش کرے گی۔ اس دن عدالت جو ہے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس کے بھی دلائل کو سن لے گی ان کے وکیل کے ذریعے، اور آپ کے بھی وکیل کے ذریعے آپ کے دلائل کو سن لے گی۔ پھر عدالت جب یہ دیکھے گی کہ واقعی اس بندے نے تو گاڑی خریدی ہے اور اس کے پاس ایگریمنٹ موجود ہے، تو لہٰذا آپ کی ضمانت کنفرم ہو جائے گی، آپ کو ضمانت کو پکا کر دیا جائے گا۔ لیکن اب وہ بندہ جس سے آپ نے خریدی ہے، اب یہ اس کی ذمہ داری، یہ سارا برڈن اس کے کندھوں پہ شفٹ ہو گیا کہ اب وہ ثابت کرے کہ اس نے کس سے لی ہے وہ گاڑی۔ وہ پھر ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی بے گناہی کو عدالت کے اندر ثابت کرے گا کہ اس نے بھی اگر کسی سے گاڑی خریدی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا۔ اس طرح جس نے جس سے خریدی ہے پیش کرے، جو آخری آدمی جو ہوگا، بہرحال قصہ مختصر کہ وہ بندہ جو آگے جس سے اس نے خریدی ہے وہ پیش نہیں کر سکے گا، وہاں پر آ کر جو ہے نا وہ مقدمہ بندہ جو ہے وقتی طور پہ مورل الزام ٹھہرایا جائے گا۔ کیونکہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ لوگ گاڑی خرید لیتے ہیں شو روموں سے یا کسی اتوار بازار سے، ان نون بندہ ہوتا ہے، گاڑی بیچ دی اس نے، چوری کی ہوتی ہے، ٹیمپرڈ کی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کچھ، تو وہ پتہ نہیں چلتا پھر آخری بندے کا۔ تو اس لیے جو بندہ اب وہ بندہ جو آدمی پولیس میں انویسٹیگیشن کے دوران وہ بندہ پیش کر دیتا ہے
کہ جس سے اس نے خریدی ہوتی ہے اس کی حد تک برڈن کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک ترتیب چلتی ہے۔ اب چونکہ وہ گاڑی چوری کی نکل آئی ہے، لہٰذا جو گاڑی ہے وہ جو ہے بالآخر وہ وہیں چلی جائے گی جہاں پر کہیں بھی اس کی چوری کی FIR درج ہوگی، اور یہ اسی کو ملے گی جو کہ اس کا مالک ہے۔ گاڑی اب آپ کو نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا مختصر کرتے ہوئے کہ آپ جو ہے نا اس گاڑی کے حوالے آپ کی ادھر سے ضمانت پکی ہو جائے گی، مطلب آپ کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، آپ جو ہے جس سے آپ نے خریدی ہے گاڑی، آپ اس کے خلاف جو ہے نا سوٹ فار ریکوری، دعویٰ دلاپانے عدالت میں دائر کریں گے کہ میں نے اس سے گاڑی خریدی تھی اور وہ گاڑی چوری کی نکل آئی ہے، لہذا میری اس سے رقم دلوائی جائے۔ آپ اس کے خلاف کیس کریں گے، اور جس کے خلاف آپ کیس کریں گے اس نے جس سے خریدی ہوگی وہ اس کے خلاف کرے گا۔ سب ایک دوسرے سے اپنی اپنی رقم کو کلیم کریں گے، اور اس طرح ہر بندہ اپنی اپنی وہ رقم ہی کلیم کر سکتا ہے، اور وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ رقم ہی حاصل کر سکتا ہے عدالت کے ذریعے سے۔ گاڑی تو اسی کو ملے گی جو کہ اس کا مالک ہے۔ لہذا مطلب مختصراً یہی کہ آپ بیل بیفور اریسٹ کروائیں، اور اس کے بعد شامل تفتیش تھانے میں جا کے سارے حالات ہونے کے بعد آپ کی ضمانت کنفرم ہو جائے گی۔ جس سے آپ نے گاڑی خریدی ہے بس اس کے خلاف آپ کلیم کریں کہ جی میرے پیسے واپس کیے جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ بہرحال ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آئندہ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، گاڑی جب بھی خریدیں سوچ سمجھ کے خریدیں، مقامی بندے سے خریدیں، مقامی ہو، علاقے کا رہنے والا ہو، اور اس گاڑی کو اسی ٹائم اگر آپ نے کوئی لیبارٹری یا کچھ کروانا ہے کروا لیں، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کے کوئی مسائل پیدا نہ ہوں۔ کسی ان نون بندے سے گاڑی نہ خریدیں جس کا پتہ نہ پتا ہو، وہ کون ہے بندہ، کدھر کا رہنے والا کیا ہے، کل کو نہ ملے تو کیا ہوگا اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا مقامی بندے سے گاڑی خریدیں، تاکہ کل کوئی خدا نہ خواہ مسئلہ بھی ہو تو وہ بندہ اویلیبل ہوگا، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا جو میں نے کہا چلے آپ تک پہنچا دوں۔ تو باقی اور کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم بیان نہیں کرتے، بس ٹو دی پوائنٹ آپ کے سوال کے مطابق آپ کی تسلی کے لیے ایک بات بتا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم، اور چینل کو سبسکرائب اور جناب لائک شیئر کیجیے گا، ممکن ہے یہ کسی اور تک بھی بات پہنچے اور آپ تک بھی ویڈیو میری آتی رہے گی۔ السلام علیکم۔